میں نیاز اللہ نیازی صاحب کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کوستانی صاحب کہ یہ جتنا پاکستان افق پہ چمک رہا ہے نا آج کہ جو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، ہندوستان اور نریندر مودی کو ہندوستان کے گلی محلوں میں ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، ہندوستان کو گلوبل ورلڈ میں ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، پاکستان کی جے جے کاری ہو رہی ہے، ہندوستان سے لے کے امریکہ تک، امریکہ کا پریزیڈنٹ انڈیا کو فارغ کر کے پاکستان سے ڈیل کر رہا ہے، ٹریڈ اکانومی، اس میں آپ کی گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ ٹوٹل رول جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور پاکستان کی آرمی چیف کا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ تو ایک تماشائیوں کی طرح وہاں آئے ہوئے ہیں، پرسنل پریویلیج انجوائے کر رہے ہیں، کر کے چلے جائیں گے، لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ دیکھ لیجئے گا، یہ جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی اور آپ کی گورنمنٹ کی کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو ان معاملات کے اندر۔ اور اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو جس طرح الیکشن کمیشن نے پھرتیاں دکھائی ہیں، اب ان الیکشن ضمنی انتخاب ہوں گے ادھر تو اس میں آپ کی پارٹی آبویسلی کانٹیسٹ کرے گی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اس طرح، یعنی سارا پوری پارلیمنٹ ہی آپ کی ہو جائے گی، ہر جگہ پی ایم ایل این 3/4۔ دیکھیں، پہلے تو جو نیازی صاحب اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جاتے ہیں امریکہ، تو یہ پہلے فیلڈ مارشل ہے، یہ اعزاز اس کو اللہ نے دیا ہے کہ سپر پاور ان کو بلاتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، تو یہ 25 کروڑ عوام کی ریسپیکٹ ہے، اور اس کی وجہ جو ہے اس کی دفاعی محاذ پہ کامیابی ہے۔ اس نے ایک دنیا میں اپنی فوج کی لوا منوایا جس فوج کو یہ کمزور کرنا چاہتے تھے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا، تو یہ پہلی میں آپ کو بتاؤں، جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو اسمبلی میں ایک دو دفعہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جتنی اسٹیبلشمنٹ اس فوج کی جو سپورٹ ہے اتنا وہ کام کرے تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، مگر وہ ایک نائل شخص تھا، اس نے پاکستان کی ترقی کے لیے ایک اینٹ نہیں لگائی۔ مگر آج ہمیں فخر ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ، آج فوج اور سویلین ایک پیج پہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جس کا ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، جس کا خواب نواز شریف نے دیکھا تھا، جس کا سفر 2017 میں رکا تھا، آج اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ پاکستان کی معیشت میں بھی، پاکستان کے دفاع میں تو وہ ویسے ہی سپہ سالار ہے، تو خارجہ پالیسی پہ بھی ایک پیج پہ ہے، بلکہ مل کر اس ملک کی جو ہے ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہاں، اس جنگ میں سب 25 کروڑ ایک پیج پہ تھی، تمام جماعتیں ایک پیج پہ تھی، تو وزیر اعظم کا جو رول ہے وہ ادا کر رہے تھے، وہ انہوں نے کیا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہو، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ، یا ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ، ان سب نے اپنا لوا منوایا، اپنی صلاحیتیں دکھائی ہے اس جنگ کی کامیابی میں۔ تو یہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں میں نے آپ سے یہ پوچھا دفاعی کامیابی میں فوج کو جاتا ہے۔ سر میری بات سنیں کوستانی صاحب، میری بات سنیں، مجھے پتا ہے ہمارے وزیروں نے کیا جنگ کے دوران کیا۔ پرائم منسٹر صاحب سوئمنگ کر رہے تھے، اور ہمارے وزیر اطلاعات جو تھے وہ بھی کہیں نظر تو نہیں آئے میڈیا کے اوپر۔ ڈی جی آئی ایس پی آر واز لیڈنگ دا وار آف نیریٹو اگینسٹ انڈیا، اور بڑی سکسیسفلی کی۔ اس کو چھوڑیں، وہ قوم کو پتا کس طرح کیا کیا۔ میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا ہے کہ آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے، کہ اب یہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب گئے، شبلی فراز گئے، زرتاج گل ایٹسیکٹرا سب اڑ گئے، اب یہاں پہ فوراً الیکشن ہوگا، اور اس کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں آپ جیتیں گے، اور آپ جیتنے کے بعد 3/4 لے لیں گے، بلکہ 4/4 لے لیں گے ہاؤس کی، پھر کیا کریں گے؟ نئی ترامیم لے کر آئیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا پلان کیا ہے؟ پلان تو بتائیں تھوڑا۔ کامران شاہ صاحب آپ کی بات، حکومت کا پلان کامران صاحب آپ کی یہ بات درست ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ان کا بالکل، انہوں نے انفارمیشن کے حوالے سے ان کا اہم رول ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک پی ٹی وی میں اجلاس ہوا تھا جو دکھایا بھی گیا تھا، جس میں خود شریک تھا، جو اسپوک پرسن تھے، صرف نون لیگ کے نہیں، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، سب کو مدعو کیا گیا تھا، وہ ساری جو سب کو آن بورڈ کیا گیا تھا۔ تو یہ جنگ میں ہم سب ایک تھے۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہم نے 26ویں آئینی ترمیم بھی کر کے دکھائی نا، تب ہماری اکثریت نہیں تھی، مگر ہم نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا، مولانا فضل الرحمان جیسے زیرک سیاستدان کے اختلاف کو سنا، اور اس کے تھرو پی ٹی آئی آن بورڈ ہوئی، اس کی خواہشات اس ترامیم میں شامل کی گئی۔ تو اب بھلے ہمارے پاس اکثریت، سادہ اکثریت آ بھی جائے گی، مگر ہم پارلیمنٹ میں جو بھی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھیں ہم قانون سازی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح ہم نے 26ویں ترامیم کر کے جو عدالتوں کو مضبوط کیا ہے، عدالتی نظام، انصاف کے نظام کو بہتر کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ آج اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں۔ تو
تو آئندہ بھی ہم اداروں کی مضبوطی کے لیے بالکل قانون سازی کریں گے. یہ ہمارا کام ہے, اسی لیے ہم اس اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ترامیم ہم ضرور لائیں گے, پوائنٹ آ گیا, پوائنٹ. مگر وہ پاکستان کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے, اداروں کی بہتری کے لیے ہوگی. ہاں مجھے پتہ ہے آپ اسی کام کے لیے. کامران بھائی وہ تو پتہ چلے گا بعد میں کس کی بہتری ہو رہی ہے, عوام کی ہو رہی ہے یا حکومت پاکستان کی ہو رہی ہے, یعنی کہ آپ کی. جی بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ, پھر میں جاؤں گا نہیں صاحب کے بعد. جی میرے بھائی یہ کیا عظیم مارکہ نہیں ہے سویلین بالادستی کا, کہ جس رات پاکستان اور بھارت آپس میں جنگ لڑ رہے تھے اور دنیا کی فضائی جنگ کی ایک عظیم تاریخ رقم ہو رہی تھی, اور جس رات پورے دونوں ملکوں کی 2.25 ارب لوگوں کی جان پہ آئی ہوئی تھی, اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ رات کو سو نہیں رہے تھے. یہ کیا کم مارکہ ہے کہ اس رات 3-4 بجے ہمارے وزیر اعظم سوئمنگ فرما رہے تھے, اور اس سے زیادہ کیا کم عظیم مارکہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک سیف لائن بھی سوئمنگ پول کے باہر رکھی ہوئی تھی, ایک سیف لائن رکھی ہوئی تھی. کتنے ہمارے لیے وہ ان کے دل میں درد ہے, تڑپ ہے, اور کہ وہ ایک فون ضرور رکھ لو پاس. اور میرے بھائی نے بار بار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بھائی جان, یہ وقت کی بات ہے. نہ نواز شریف صاحب مظلوم تھے, نہ نواز شریف صاحب معصوم تھے. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آج آپ جس 1 پیج کی تعریفیں کر رہے ہیں, اور بجا کرنی چاہیے, میں کل بھی کہہ رہا تھا ہونی چاہیے, آج بھی ہونی چاہیے, لیکن کل آپ کیا کہتے تھے, یہ 1 پیج کیوں ہے بھائی؟ جمہوریت خطرے میں ہے, سویلین بالادستی خطرے میں ہے, ووٹ کی عزت خطرے میں ہے, پارلیمنٹ کا تقدس خطرے میں ہے. یہ تو سلیکٹڈ ہے, آج آپ الیکٹڈ ہیں, آج آپ کو 1 پیج کی تعریفیں نظر آ رہی ہیں. اس وقت 1 پیج کیوں برا لگ رہا تھا؟ اس وقت 1 پیج کیوں آپ کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا؟ اس وقت پی ڈی ایم 26 نکات لے کر کیوں سڑکوں پر اصلی اور ودیع جمہوریت کے لیے لگی ہوئی تھی؟ حالانکہ اس وقت بھی ہمارے پیارے زبیر عمر آپ کے لیے کوستانی صاحب گلاب جامن کھا رہے تھے رات کی تاریکیوں میں. اس وقت بھی آپ کے سارے شہباز شریف صاحب راتوں کو جاگ رہے تھے, نکلا کرتے تھے. اور شہباز شریف صاحب کا یہ بیان تو میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے باہر لکھا جانا چاہیے کہ میں الیکشن ہونے سے پہلے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا, میرے کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے. اور اس وقت بھی نواز شریف صاحب ادھر سے جب میڈیکل رپورٹوں پہ گئے یا ادھر سے آئے, اس وقت بھی گارنٹیوں بھری واپسی ہوئی, رسک فری واپسی ہوئی. اور اس وقت بھی زرداری صاحب کہہ رہے تھے فارمولہ بنانے والے ذرا فارمولہ بنائیں. میں نے کہا پہلے اس کی چھٹی کراؤ پھر فارمولہ بنائیں. اور اس وقت بھی آپ کی آخری بات, اس وقت بھی آپ کے زیرک سیاستدان مولانا فضل الرحمان جنرل فیض حمید سے دعائے خیر کر کے دھرنا ختم کر رہے تھے. تو آپ کیا باتیں کرتے ہیں کس جمہوریت کی؟ آپ کا کیا تعلق ہے جمہوریت سے؟ آپ کا کیا تعلق ہے سویلین بالادستی سے؟ آپ کا کیا تعلق ہے پارلیمنٹ کے تقدس سے؟ آپ کا کیا تعلق ہے ووٹ کی عزت سے؟ آپ موجیں کریں, انجوائے کریں. فوج چاروں محاذ پہ لڑ رہی ہے, معیشت بھی وہی بہتر کر رہی ہے, دہشت گردوں خلاف بھی وہی لڑ رہی ہے, ٹرمپ صاحب سے ملاقاتیں بھی وہی کر رہی ہے, سرمایہ کاری بھی وہی لا رہی ہے, پیسے بھی وہی لا رہی ہے. آپ بس ہمیں آ کے جمہوریت کے بھاشن دیں. ہم تو پہلے ہی آپ کی جمہوریت کے قائل ہو چکے ہیں. پوائنٹ. کوستانی صاحب, بڑا منافقانہ سا امیج ابھر رہا ہے آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت کا باتیں سن کر. دیکھیں کامران صاحب, ووٹ کو عزت دو, یہی ہے کہ پاکستان کی ترقی ہو, پاکستان کی خوشحالی ہو. جب ہم نے دیکھا ایک نائل شخص آ کے اقتدار میں 4.25 سال بیٹھا ہے, پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا, اس وقت ہم نے نعرہ لگایا سیاست نہیں ریاست کو بچائیں گے, اور ہم نے ریاست بچا کے دکھائی ہے. ریاست کو آج جس نیز سے نکال کر ہم جا رہے ہیں, پاکستان جس دنیا میں روشن ستارے کی طرح کھڑا ہے, اس میں ہماری قیادت کی کوششیں, ان کی صلاحیتیں سب شامل ہے. تو یہ فیصلے سیاست میں ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے, یہی سیاست ہے, یہی جمہوریت ہے.